قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ تمام اہل ایمان جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کوئی اہل ایمان ہمارا بھائی کسی بھی ملک میں بستا ہے، کسی بھی ملک کے خطے میں وہ رہتا ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ ان تمام ہدایات کا اور ارشادات کا یہی مطلب ہے، اس لیے کہ جب ہمارا جسم کا کوئی حصہ درد کرتا ہے، اگر دایاں ہاتھ درد کرے گا تو بایاں ہاتھ بھی درد محسوس کرے گا، اگر بایاں پیر درد محسوس کرے گا تو دایاں پیر بھی ہمارا درد محسوس کرے گا۔ تو یہ مطلب ہے ایک جسم سے تشبیہ دینے کی کہ تمام اہل ایمان چاہے وہ روئے زمین کے کسی بھی خطے میں بستے ہوں، وہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ لیکن یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خطے کے اندر خصوصاً فلسطین میں، چاہے وہ لبنان ہو، ایران ہو، عراق ہو، ایک بڑی آبادی اس وقت میں سخت ترین حالات سے دوچار ہے، لیکن ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم اپنی خوشیوں میں مست ہیں، اپنی شادیوں میں جو ہے وہ مگن ہیں، ہمارے جو پروگرام ہیں وہ ملتوی نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ وہ کس درد و الم سے گزر رہے ہیں، جبکہ قرآنی ہدایات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں کھانا اچھا نہ لگتا، ہماری بھوک اڑتی، ہماری نیندیں اڑتی اور ہم ان کے لیے بے چین ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بے چین نہیں ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جنہیں ان حالات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے ابھی گزشتہ روز ایک ویڈیو دیکھی جس کا اسکرین شاٹ جو ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہ ایکس پر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو میں نے جب دیکھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے بہت درد محسوس ہوا، اور میں اس درد کو اور وہ جو بے چینی تھی ان کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً 4 سے 5 سال کی بچی رہی ہوگی، اور اس سے کیمرہ مین یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، تو وہ رو کر کے صرف یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں چل سکتی، میرے پیروں میں بہت درد ہے۔ وہ چونکہ جہاں وہ جس کیمپ میں رہ رہے ہوں گے، اس کیمپ سے کسی دوسری جگہ کی طرف اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ چل رہی ہے اپنے والدین کے ساتھ میں، لیکن اس کے الفاظ میں دیکھیے کتنا درد ہے اور وہ کتنی پریشانی میں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی شہزادی ہے، اور یہ بھی کسی کا سب کچھ ہوگی، لیکن کس قدر درد میں ہے۔ تو ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں، یا ہمارے خصوصاً عرب کے جو حکمران ہیں وہ کتنے جو ہے بے حس اور بے ضمیر ہو گئے ہیں، انہیں دمبا کاٹ کر کھانے سے ہی فرصت نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے بڑا طبقہ، یہ پھول جیسے بچے جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ اور یہ ایک اسٹوری نہیں ہے، ایسی نہ جانے کتنی اسٹوری ہیں جو ملبوں کے اندر دفن ہو کر رہ گئی ہیں، ایسی نہ جانے کتنی معصوم کلیاں تھیں جو کھلنے سے پہلے ہی وہ مرجھا چکی ہیں، اور نہ جانے کتنے بچے اور بچیاں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین میں سے یا تو دونوں کو یا کم از کم ایک کو تو کھو دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسی جو ہے کہانیاں ہیں۔ ذرا سوچئے اور تصور کی دنیا میں جائیے اور امیجن کیجئے کہ ایک بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، جس کے والدین میں سے دونوں یا کم از کم ایک چلا گیا ہو، تو اس کی کیا زندگی ہوگی؟ اس کا تو سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ بے شمار اس طرح کی کہانیاں ہیں۔ اس لیے اس درد کو دنیا والوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ UN ہو یا اسی طرح سے جو عرب لیگ ہے اس کے سربراہان ہوں، حکمران ہوں، تو اور عام لوگ بھی جو امن پسند لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں بستے ہوں یا ہندوستان سے باہر کسی بھی ملک میں بستے ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، احتجاج نہیں ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، لیکن مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سب کو انصاف ملے، اور یہ جو خون اور
خون کی جو ہولی وہاں پر اور اسی طرح سے کھیلی جا رہی ہے یہ بند ہو اور سب کو انصاف ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔